معزز اراکین مجلس، وکلاء حضرات، خواتین حضرات، صحافی اور ڈگنیٹریز، ایمبیسڈرز، میرے خیال میں تقریباً سب چلے گئے ہیں. سب سے پہلے تو میں ممنون اور مشکور ہوں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا، ان کے فیملی کے ممبران کا، منیزہ کا، سلمہ کا، سلیمان کا، اور اس فاؤنڈیشن کے زیر انتظام کام کرنے والے اس تمام ٹیم کا کہ وہ سال میں ایک دفعہ کم از کم پاکستان میں یہ ڈائلاگ اور یہ موقع تو فراہم کر دیتے ہیں کہ کم از کم کچھ جماعتوں کے لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، کچھ وکٹمز، کچھ مظلوم، کبھی کبھی کچھ ظالم بھی ادھر آ جاتے ہیں، تو کم از کم سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں. اور یہ موقع پاکستان میں آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملتا. اور آج کا موضوع جو یہ ہمارا ڈسکشن کا چل رہا ہے، ریوائیونگ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان پاکستان، اٹس اے ویری بورنگ سبجیکٹ ان پاکستان. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، پارلیمنٹ کی کوئی اپنی اہمیت نہیں ہے، نہ وہ اپنے آپ کو ریوائیو کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے مسائل خود ریزالو کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو ڈیزالو کر سکتا ہے. تو پارلیمنٹ اٹسیلف، میرے خیال مجھ سے پہلے علی ظفر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. ان کے والد صاحب میرے ساتھ سینیٹر ہوا کرتے تھے، تو مجھ سے بہت سینئر ہوا کرتے تھے. 2003 میں جب سینیٹر بنا، آئی واز دی ینگسٹ سینیٹر، تو مجھے کہتے تھے کہ بیٹا تھوڑا سا سلو. اس وقت مشرف کی حکومت تھی، بلوچستان میں بہت حالات گمبھیر ہوتے جا رہے تھے. تو میں نے کہا سر میں سینیٹر ہوں، میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، میرے پریویلیجز ہیں، میرے صوبے میں فوج کشی ہو رہی ہے، لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، ہمارے وسائل پر قبضہ ہو رہا ہے، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے جو ہے ہمارے پاس لوگوں کے پاس روزی روزگار نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر صبر سے اور تحمل سے کام لیں کہ اچھا نہیں ہوگا. میں نے کہا میرے ساتھ کون اچھا نہیں کرے گا، میں پارلیمنٹیرین ہوں. بٹ انفارچونیٹلی ایون ایز اے پارلیمنٹیرین وی سفرڈ. میں خود وکٹم رہا، جلا وطن رہا، فیملی والے لوگ لاپتہ ہوئے، بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے. یہ جو چیزیں ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں، جو آپ شہریوں کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں. تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے کیا؟ تو میں جو کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں کسی نے ایک امریکن جج سے وہ ایک آبسینٹی کا، فحاشی کا کیس سن رہے تھے. تو کسی وکلا نے ان سے زیادہ استدعا کی کہ جی آپ ذرا پورنوگرافی کی تشریح کریں کہ یہ پورنوگرافی ہے کیا. تو امریکن جج نے، وہ سپریم کورٹ کے جو امریکہ کے جج تھے، اس نے خوبصورت بات کی. بولتا ہے آئی نو اٹ وین آئی سی اٹ. پورنوگرافی کیا ہے جب تو میں دیکھوں گا نہیں. تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیا ہے؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی آپ کو نظر آتی ہے پاکستان میں؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی از آل اباؤٹ جسٹس، آل اباؤٹ ایکولیٹی، ریسپیکٹ، پیس، ایکولیٹی. یہ چیزیں امن، انصاف، مساوات، عدل، برابری، خوف اور اراض کا شکار نہ ہونا، اسے کہتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی. It's not about a building. It's not about individuals. It's not about president. It's not about prime minister. It's not about a constitution. Parliamentary democracy is a culture, and that culture doesn't exist in Pakistan. اور اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جن لوگوں نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے لیے پاکستان میں ویسے بھی 1970 تک کی جو ساری ہسٹری ہے، میں ہسٹری میں جانا نہیں چاہوں گا، آپ بور ہو جائیں گے، سبجیکٹ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، تاریخ میں چلے جائیں گے ہم. 1970 تک پاکستان میں جو تجربے کیے گئے وہی تجربے دہرائے جا رہے ہیں. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ گیم آف تھرون ہے، کیا ہے جو ایک سیریز کے بھی چلتا تھا، یہ اسی کے کچھ ایپیسوڈ ہیں، صرف کیریکٹرز بدلتے جا رہے ہیں. جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو بھی پارلیمنٹ آ رہی ہے، جو بھی اسمبلی آ رہی ہے، اس کی جو کمپوزیشن ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس کی جو ساخت ہے، اس کی جو آپریشنل، اس کی جو ایت ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، وہ آپ کو دیکھیں، آپ کو پچھلی پارلیمنٹ سے کہیں بھی مختلف نہیں لگیں گی. ضیاء الحق کے دور میں اگر یہاں پر پیپلز پارٹی والوں کو کوڑے پڑ رہے تھے، تو پیپلز پارٹی کے دور میں بلوچستان کے لوگوں کو کوڑے پڑ رہے تھے اور ان کے اوپر فوجی آپریشن ہو رہے تھے. آج عمران خان کی پی ٹی آئی کے لوگ جیلوں میں ملٹری کوٹ سہ رہے ہیں. اسی طرح جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے دور میں سیاسی لوگ جو ہیں زیر عتاب تھے. ہم نے یہی بات کی جب پہلے دن ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ جب اتحاد کیا، تو وی ور پارٹ آف وہ کولیشن، اختر مینگل صاحب اور بلوچستان نیشنل پارٹی.
تو ہم نے جب انہوں نے بات کی احتساب تو پہلا ہی پروگرام تھا، مجھ سے کسی اینکر دے دوست نے بھائی نے پوچھا، حامد میر صاحب ہی تھے میرے خیال بیٹھے ہوئے اس مجلس میں، کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جی عمران خان صاحب کا تو ایجنڈا یہ ہے. ہم نے کہا احتساب نہیں، اس ملک کو انصاف چاہیے، جسٹس چاہیے. اب جسٹس از ناٹ لمیٹڈ ٹو دا کورٹس، جسٹس پولیٹیکل بھی ہوتا ہے، جسٹس اکنامکل بھی ہوتا ہے، جسٹس ریپرزنٹیشن کی شکل میں بھی ہوتا ہے، جسٹس رسپیکٹ کی شکل میں بھی ہوتا ہے، جو پاکستان کے تمام شہریوں کو یکساں دستیاب نہیں ہے. ہر کسی کو انصاف، ہر کسی کے انصاف کا دائرہ اس کی حیثیت، اس کی ایت، اس کی شہریت، اس کے صوبے، اس کی زبان اور نسل کے اعتبار سے طے کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. تو اگر پاکستان کے اندر ہم یہ بات کریں کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی، تو میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں گا. اگر پارلیمانی ڈیموکریسی ہوتی تو 14 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنی. وہ لیجسلیٹو اسمبلی بھی تھی اور اس کو حکمرانی کا بھی اختیار تھا. 1956 تک وہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے، ڈیزالو کر دیے گئے. اس کے تمام ممبران کی خواہش تھی، کوئی وزیر بننا چاہتا تھا، کوئی سفیر بننا چاہتا تھا، کوئی مراد لینا چاہتا تھا، کسی کو غرض نہیں تھا کانسٹیٹیوشن اور پاکستان سے. جو بھی لوگ تھے، اگر آپ کے ہمارے رشتہ دار تھے، I'm sorry کہ ان کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں. اس کے بعد 1956 کا کانسٹیٹیوشن آیا، تھوڑی سی اس میں کوشن تھی. آپ لائرز ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں 1956 کا کانسٹیٹیوشن کسی کے آرکائیو اور لائبریری میں بھی اس وقت موجود نہیں. میں نے ایک دفعہ پرانی کاپی جب میں 2003 میں جب سینٹ کا ممبر تھا کہیں سے نکال کے دیکھا، اٹ واز اے ویری فلیکسیبل، کمفرٹیبل، سبسٹینٹیولی وہ کیا کہتے ہیں ڈرافٹڈ کانسٹیٹیوشن تھا. اگر 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہوتا، اس پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوتی، جنرل ایوب خان کا ماشاء اللہ نہ آتا، اس کے بعد میں جو ہے جو الیکشنز ہم نے کروائے وہ اس کو ہم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ٹیلر نہ کرتے، تو آج آپ سے مشرقی پاکستان الگ نہ ہوتا. تو یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں تھی. دیٹ واز اے فیلئر کہ اگر آپ کے یہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوتی آپ آدھا ملک نہیں گواتے. اب آتے ہیں آگے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہمارے لیے قابل قدر ہیں. یہاں پر بات پارٹیز کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس ہم سسٹم کے تحت آپریٹ کرتے ہیں اس میں انڈیویجولز آتے ہیں. وی ٹاک ایز اے نیشن. جو 70 سے لے کر 71 سے لے کر 77 تک جو ڈیموکریسی تھی یا جو پارلیمنٹ تھا وہ بھی ایک طرفہ تھا. آپ کا آدھا پاکستان، 62% آف پاکستان، اس میں جو ہے فوجی آپریشن، ملٹری آپریشن ہو رہا تھا بلوچستان میں، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو ہے وہ کہتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. سردار عطا اللہ مینگل جیل میں، غوث بخش بزنجو جیل میں، شیر محمد مری جیل میں، بلوچستان اور پشتونوں کی ساری لیڈرشپ جیل میں تھی. بھائی پارلیمنٹری ڈیموکریسی از آل اباؤٹ اے بگ آرٹ، ڈائلاگ، ڈسکشن، نیگوسیشن، ریسپیکٹ، انڈرسٹینڈنگ. اور particularly in multi-ethnic countries like Pakistan, if you talk about parliamentary democracy, you need to have a leader جو یہ بلڈنگ، ممبرشپ، جھنڈے، گاڑی، وزراء کی تقسیم، مشارت، صدارت، ان چیزوں سے نکل کے دے کے then you can have a parliamentary democracy in Pakistan. دوسری، اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹ آئے، I've been part and parcel of 3 parliaments. میں صوبائی اسمبلی کو بھی لوگ پارلیمنٹ کہتے ہیں. میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا، دس از مائی پرسنلی ایکسپیرینس. میں آپ کو الفیہ بتاؤں کہ پاکستان کے کسی پارلیمنٹ کے مسئلے کا حل پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کوئی اور طے کرتا ہے، پاکستان کی داخلہ پالیسی کوئی اور طے کرتا ہے، پاکستان میں بجٹ کی تقسیم کوئی اور طے کرتا ہے. پاکستان میں الیکشن کمیشن، پاکستان کی جو الیکشن کمیشن ہے 2017 میں 2017 میں الیکشن کمیشن کا ایکٹ لایا گیا کہ بھائی اڑو، آپ کو آزادی مل گئی الیکشن کمیشن کو، پنجرے سے نکل آؤ. لیکن وہ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا جانور وغیرہ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں جب پنجرے سے ان کو باہر نکال بھی دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، وہ اڑتے نہیں ہیں، وہ واپس پنجرے میں آ جاتے ہیں. 2017 میں الیکشن ایکٹ کے بعد اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن نے 8 فروری 2024 میں جو الیکشن کا رزلٹ دیا ہے، کیا آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی، کیونکہ الیکشن کمیشن از اے پرائم انسٹیٹیوشن جو الیکشن کے پروسیس کو ریفائن کرتا ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، فیئر اینڈ فری طریقے سے پارلیمنٹ میں لوگوں کو بھیجتا ہے، جب وہ سارا سسٹم ہی فالٹی ہے، ناقص ہے، خوف کا شکار ہے، نیٹ ورکس بند کر دیتے ہیں، فون بند کر دیتے ہیں، فارم 47، فارم 48، فارم 49 کے نام پر جو ہے لوگوں کے جو ہے ریزلٹس تبدیل کر دیتے ہیں، تو یو تھنک دیٹ دیئر ول بی اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان پاکستان؟ تو وہ الیکشن کمیشن 2000 ایکٹ کے تحت جو آزادی دی گئی وہ اس نے سلب کر دی. اس کے بعد آیا ابھی 2024 میں جو الیکشن ہوئے ہیں. میں پولیٹیکل پارٹیز کو
I personally beg, my apologies अगर मैं माजरत करता हूं अगर आप लोग मुझसे नाराज हों, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जब तक नहीं आएगी अगर आप रेंटा पार्टी होना छोड़ दें। पाकिस्तान की सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां अब रेंटा पार्टी बन गई हैं। रेंटा पार्टी की तशरीह आपको मालूम है? डू यू नो व्हाट इज रेंटा पार्टी? बलोचिस्तान के अंदर जो कूड़ा कबाड़ था उठा के 30 एक जगह बेच दिए, 20 एक जगह बेच दिए कि भाई ये लो, ये तुम्हारे हैं, ये लो तुम्हारे हैं। जिस तरह अंडे नहीं डाले जाते डब्बों में, बक्सों में, चूजे और मुर्गियां, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, इफ यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी, हिस्टोरिकली आपकी एवोल्यूशन हुई है, आप आइडियोलॉजी पे बेस करते हैं, आप अपने अपने वर्करों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जब आप ग्रुप्स को, इंडिविजुअल को उनके मकासद के लिए पार्टी में शामिल करते हैं, रेंट अ पार्टी यही है जिसको कहते हैं पैराशूटर्स, कारपेट बैगिंग, यानी वो लोग होते हैं जो ग्रुप्स की शक्ल में एक पार्टी में जाते हैं, उसका झंडा उड़ते हैं, उसके गरीब कारकुनों के वोट जो हैं वो हासिल करते हैं, उसके गरीब कारकुनों को तरक्की का, उनकी सियासी तरक्की का रास्ता रोकते हैं, क्योंकि उनके पीछे किसी और का एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। वो फिर उसी पार्टी के झंडे पे कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, नून की। भाई खुदा को मानो यार, वो रेंटा पार्टी हो तुम्हारे बस में सवार हुए थे, किसी और की हुकूमत है। Until unless political parties don't have accountability, self accountability within अपने अंदर, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो सकती। मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब पाकिस्तान में पहले गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने कहा कि सदर के ओहदे को मैं सियासत से अलहदा करता हूं, और उन्होंने रिजाइन कर दिया। गो कि उसके बाद लियाकत अली खान साहब जो आए मरूम, उन्होंने जो है वापस ये ओहदा वापस कर दिया, जिससे सियासत की में थोड़ी बहुत गंदगी जो शुरू हुई उसी से हुई। उन्होंने पार्टियां बनाई, मुस्लिम लीग को बजाय फिर रिपब्लिकन्स बनाए, दूसरे बनाए, तीसरे, तो सब लोग। हम कहते हैं प्रेसिडेंट जो है वो इस मुल्क का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो सबका सिंबॉलिक, वो एक किस्म का फादरली फिगर होना चाहिए, किसी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस मुल्क में अभी हमने ये रिवाज कायम कर लिया है कि हमने सारे ओहदे तकसीम करना है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान के अंदर है वो अभी किसी एवोल्यूशन के तहत मुझे नजर नहीं आ रहा। बिकॉज किसी भी मुल्क में 70 साल बहुत होते हैं एवोल्यूशन के लिए। हमें हर वक्त कहा जाता है बढ़ के आगे बात करो। कल परसों जुडिशरी ने एक बड़ा अच्छा फैसला दिया, मेरे पता नहीं अली जफर साहब इससे बात नहीं किया उन्होंने या दोस्तों ने, मैं खुद हैरान रह गया कि जुडिशरी ने फैसला किया है कि इमरान खान साहब जो है आज के बाद जो है वो जुडिशरी और फौज के खिलाफ जो है कोई बयान नहीं देंगे। तो मैंने इनके किसी दोस्त को टेक्स्ट किया, मैंने कहा इमरान खान साहब को कहें ISPR के लिए कौमी तराने लेके आए। एक सियासी आदमी, एक पॉलिटिकल लीडर, a political leader cannot talk about judiciary, justice, equality. It doesn't talk about security. जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, चेक पोस्ट की बात करते हैं, अफगानिस्तान के साथ तनाज़े की बात करते हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं, तो फौज का जिक्र आएगा। जब आप इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो फौज का जिक्र आएगा। तो आप एक सियासी शख्स को कैसे पाबंद कर सकते हैं कि जी आप जो हैं किसी भी, ये सारे इदारे पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिकल लीडर्स के अंडर आते हैं। कोई भी इदारा अगर ट्रू जेन्युइन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो तो कोई भी इदारा उससे बढ़कर नहीं है। कोई इदारा किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। ये राइट टू स्पीच के खिलाफ वर्जी है कि कोई जज उठ के किसी लीडर को, पॉलिटिकल लीडर को कहे कि जी तुम इसके खिलाफ बात नहीं करो, इसके खिलाफ नहीं करो। मतलब आप हमारे जुबान में लुकमे दें और आप कहें कि अब जो हम आपके लिए तराने लेके, कौमी नगमे लेके, और अब कोई किसी मसले पे बात नहीं कर। कहने का मकसद ये वक्त की कमी है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये डिबेट क्या है, अब हमने कहाँ जाना है, इसमें एक मौजू है इवॉल्विंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। मेरी एक छोटी सी राय है, जब मैंने 3 असम्बलियाँ यहाँ गुजारी हैं, मेरी एक राय ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक ये फर्स्ट पास द पोस्ट वाला जो इलेक्शन का सिस्टम है ये बहुत फॉल्टी है, ये आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है। इसमें पीपल्स पार्टी को नुकसान 2 दफ़ा हुआ है। अगर आप कहें मैं फिगर दूंगा, टाइम नहीं है किसी प्रोग्राम पे आमिर मीर साहब को कहेंगे या किसी इस आसमा जहांगीर फाउंडेशन को कि इस पे डिस्कशन और डिबेट करवाए कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, देन वी हैव टू लुक टुवर्ड्स अ न्यू इलेक्टोरल सिस्टम, और वो मेरे ख्याल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से हूँ, इस दफ़ा फार्म 47 का मैं भी वो क्या कहते हैं कि विक्टिम हूँ। हमारी पार्टी ने बलूचिस्तान के अंदर 18% वोट लिए हैं, लेकिन सूबा असम्बली में हमारे एक भी नुमाइंदगी नहीं है।
کیونکہ جدھر بھی ہم جیت رہے ہوتے تھے ادھر فارم 47 کے تحت 2000-3000 کسی کو زیادہ دے کے اس کو کامیاب کروا دیا, تو میرے 11,000 ووٹ جو ہے اپنی جگہ پہ رہ گئے. تو جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا وہ اب کہاں جائیں؟ اسی طرح پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں جب 90s میں 1998 میں 1990 میں 1993 میں اگر آپ رزلٹ نکال کے دیکھیں, اس میں اسلامی جمہوری اتحاد جو تھا, پاکستان پیپلز پارٹی تھا, کتنا سسٹمیٹکلی 37% ووٹ لینے والی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ 60 کے قریب سیٹیں نہیں ملی 90 میں اور 93 میں, اور آئی جی آئی کو جب انہوں نے کامیاب کروانا تھا تو اسی 37.8% والے کو جو ہے انہوں نے 109 سیٹیں دے دی. جب ووٹ پولز کا ریشو دیکھا جائے پرسنٹیج کا تو اٹس اے ویری ٹیکنیکل ڈیبیٹ. اس وقت آپ بور بھی ہو رہے ہوں گے, چائے بھی نہیں پی ہے آپ نے, کھانا بھی کھایا ہوا ہے, میرے اور مقرر دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں. The only thing is you, the civil society, the lawyers, آپ کی لائرز موومنٹ نے پہلے بہت بڑا فائدہ دیا. الیکٹرول ریفارمز آئے, کچھ اور ریفارمز آئے, کچھ جوڈیشری کو تھوڑی سی بہت آپ لوگوں نے جو ہے وہ ان کی بیداری کر دی. بٹ آئی بلیو کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی سول سوسائٹی اپنا رول وہ پلے نہیں کر رہا جو اس کو پاکستان کے اندر ٹرو ڈیموکریسی کی, ٹرو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی ترویج کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کی پروموشن اور پروٹیکشن کے لیے سول سوسائٹی کو بھی آگے آنا چاہیے. کیونکہ ہم پارٹیاں برینٹا پارٹی ہو گئی ہیں, ہمارے اندر اب وہ سکت نہیں رہی, ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں, ہم سب فارم 47 اور 45 کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ہم میں سے کوئی بھی بات کرے گا اس کی سیٹ وہاں چلی جائے گی اگلے دن. یہ بلوچستان میں ہو رہا ہے, ہر دوسرے دن آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کوئی نہ کوئی کیس کھل جاتا ہے, ایک سیٹ چلی جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ کوئی جاتا ہے مجھے اچھی منسٹری دو, کہتا ہے تم نے تو کم پیسے دیے تھے, جاؤ یہ الیکشن کھول دو, وہاں پہ نئے الیکشن کروا لو. ہم مذاق میں جی رہے ہیں. آئی وش کہ بولنا اچھی بات نہیں ہے, پھر کوٹ کریں گے کہ ایک ڈیموکریٹ نے کہا کہ ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے تھی. ہمیں کم از کم جو بھی چہرہ ہے وہ سامنے نظر آ جانا چاہیے تھا. یہ ہمارے چہرے کے اوپر کسی نے ماسک لگا کے پاکستان میں جو حکمرانی ہو رہی ہے نا, یہ دس از ناٹ ورکنگ, دس از ناٹ ٹیکنگ پاکستان فارورڈ, اینڈ دس از ناٹ دا سولوشن. سو پاکستان نیڈز اے ٹرو ڈیموکریٹک فیس تاکہ پاکستان کو آگے بڑھایا جا سکے. میں آخر میں آپ سب کا ممنون اور مشکور ہوں ایک دفعہ پھر, عصمت جہانگیر فاؤنڈیشن کا, ان کے تمام کولیگز کا, ان کے ممبران کا, کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ کبھی کبھی لاہور آ جاتے ہیں. تو آئی وش کہ یہ عصمت جہانگیر فاؤنڈیشن کی یہ سیریز, یہ سیمینارز, یہ کانفرنسز سال میں ایک دفعہ نہ ہو بلکہ اس کے ریجنل اور پروونشل سطح پہ بھی ڈسکشن اور ڈائلاگ ہوں, تاکہ کم از کم پاکستانی ایک دوسرے سے مل تو سکیں, ایک دوسرے سے بات تو کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.